بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. آج ہم جس موضوع بات کر رہے ہیں وہ موضوع اگر ہم یہ کہیں ہمارے ملک کے ہر بچے کا، ہر بڑے کا، ہر عمر کے شخص کا ہے تو غلط نہیں ہوگا. ایک منی بجٹ کم کورم میں پاس کیا گیا یا پیش کیا گیا اور پھر اس کی اتنی جلدی سے امپلیمنٹیشن ہوئی کہ آپ دیکھیں اسمبلیاں ٹوٹے ہوئے 1 مہینے سے زائد کا وقت ہو گیا، ہم الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکے، آئین پر عمل نہیں ہوا. لیکن جو 65 لوگوں میں منی بجٹ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا وہ فوری طور پر امپلیمنٹ ہوا. اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد ہوا کیا؟ پیٹرول 272 روپے، ڈیزل اس سے مہنگا اور عام چیزوں پر جو اثرات شروع ہوئے. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون سا ہر شخص گاڑی چلاتا ہے یا بائک چلاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہر شخص روٹی تو کھاتا ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ گندم پر ہوتا ہے، گندم کی بہتر صورت آٹے پر ہوتا ہے، پھر چاول پر ہوتا ہے، پھر چینی پر ہوتا ہے، پھر گھی پر ہوتا ہے. یہ جو 2-3 دن گزرے اس میں آفٹر شاکس دیکھیے آپ کیا ہوئے. گھی جو ہے وہ 44 روپے مہنگا ہوا پر کے جی. اب اس کو اس طرح سوچیں کہ وہ شخص جو صرف 20 سے 30 ہزار روپے کماتا ہے اور 4 بچے بھی ہوں اس کے، وہ اپنے گھر میں کیسے گزر بسر کرے؟ اور یہ سارے کام کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے لے رہے ہیں. بھائی مشکل فیصلے اپنے لو نا، اپنی کچھ عیاشیاں کم کر دیں، اپنے اخراجات کو کم کریں. عوام ہی کا گلا کیوں کاٹتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. کہ پھر بھی یہاں کے مالک بنے بیٹھے وہ لوگ، یہاں کے قانون کو تسلیم نہیں کرنا، یہاں کی کسی ایسی بات کو تسلیم نہیں کرنا جو ان کے مفادات کے مطابق نہ ہو. جو بات ان کے مفادات کا دفاع کرتی ہو اسے فوری طور پر تسلیم کر لینا. اور پھر یہاں بادشاہت کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بادشاہت کا مزاج اور رویہ ہے یہ ایک چیز کا خوف پیدا کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا انقلاب آئے کہ جب اللہ نہ ایسا وقت لائے کہ ایسا انقلاب آئے کہ گلیوں میں خون بہتا ہوا نظر آئے، گرے ہوئے لاشیں نظر آئیں اور لوگ ایک روٹی کے لیے دوسرے کا گلا کاٹ دیں. 1789 میں اس نوعیت کے انقلاب فرانس میں آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ عام لوگوں سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء چھینی گئی اور پھر جو بادشاہت وہاں قائم تھی اس گھر کے 21 لوگ تھے، لوگوں نے انہیں ان کے محل میں کود کر قتل کر دیا اور بے دردی سے قتل کیا اور پھر وہاں سے جمہوریت کا آغاز ہو گیا. کیا ضروری ہے کہ ہر انقلاب خون میں بہتا ہوا ہے؟ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب استحصال ہوتا ہے کس کا؟ حقوق کا استحصال. جب استحصال ہوتا ہے غربت کا، جب استحصال ہوتا ہے ضروریات زندگی کا. اب جو لوگ ضروریات زندگی کے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے سے بہتر لوگوں پر حملے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ملک میں چوری چکاری نہیں بڑھے گی تو کیا ہوگی؟ اگر اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج ایک شخص 30,000 کا موبائل لے کر جاتا ہے تو وہ کئی آیتیں پڑھتا ہے کہ میں گھر تک خیریت سے پہنچ جاؤں یا اپنے دفتر تک خیریت سے پہنچ جاؤں، اس لیے کہ خوف ہے اسے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھوک سے مارا ہوا شخص آئے اور اس سے یہ چھین کر لے جائے. پہلے یہ کرائم اس لیے ہوتے تھے، کچھ لوگ تھرل کے لیے کرتے تھے یا اپنی زندگی کو مزید بہتر کرنے کے لیے کرتے تھے. اب کرائم کی نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی روٹی پوری کرنا چاہتے ہیں. اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں حکومت کی. اس لیے توجہ نہیں ہے کہ یہ ان کی پریورٹیز میں شامل نہیں ہے. ان کی پریورٹیز میں شامل یہ ہے کہ جیل میں کسے ڈالنا ہے، کیس کیا بنانا ہے، مقدمہ کیا چلانا ہے اور ہم نے اپنے اقتدار کو طول کیسے دینی ہے. اقتدار کو جتنی مرضی طوالت دے لیں گے، ساری زندگی اقتدار میں بیٹھے رہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ان کے لیے تو سوچیں جن پر یہ حکومت کر رہے ہیں. اس جمہور کے لیے تو سوچیں جن کے نام کا رزق کھاتے ہیں اور جمہوریت کا صبح سے شام تک راگ الاپتے ہیں. مجھے وہ جو کراچی کے وزیر خارجہ ہمارے بن گئے اور وہ چونکہ میں نے کراچی کا لفظ استعمال کیا کہ کبھی کبھار وہ پاکستان کے دورے پر بھی آ جاتے ہیں باقی دوروں سے وقت نکال کر، تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو جب وہ گفتگو کرتے ہیں باہر، وہ گفتگو ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا، ہمیں بہت نقصان ہوا، اور 7 سٹار ہوٹل میں قیام کرتے ہیں. اور وہ جو 7 سٹار ہوٹل کا بل ہے وہ میری اور آپ کی جیب سے جاتا ہے، ہمارے ٹیکس سے جاتا ہے. آپ دیکھیں اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے تو پرائیویٹ سکول میں جائیے، اچھا علاج کروانا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیے. آپ نے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے تو کسی بھی نجی ادارے میں جانا پڑے گا آپ کو، لیکن ٹیکس حکومت کو دیں.
حکومت ٹیکس چاہتی ہے ہم سے، اس کے بدلے میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ فیسیلیٹیز پر حق نہیں آپ کا، صرف ادا کرنا ہے آپ نے۔ اس لیے وہ جو 5 سے 7% اشرافیہ ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ 700 کروڑ کا گھر بنا لیں تو پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بہت پڑھے لکھے، بہت باصلاحیت نوجوان موجود ہیں، وہ بیچارے صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں اور اپنے گھر کی روٹی کو مشکل سے پورا کر پاتے ہیں، اپنی خواہشات کو سولی پر چڑھاتے ہیں، اپنی سوچ کو کئی بار مارتے ہیں، اپنے خیالات کو دفن کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ زندگی جو ہے مردوں کی طرح گزار رہے ہیں۔ زندگی کا صرف مطلب یہ ہے کہ وہ سانس لے رہے ہیں، خواہشات کو مارنے کے بعد زندگی نہیں ہوتی۔ اور یہ خواہشات کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، وہ لوگ جو اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر ہوں، وہ اپنے روپے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں اور جمہوریت کے راگ الاپ کر، جمہور کا گلا گھونٹ کر جمہوریت کی کرسی پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اپنی آمریت کا وہ روپ دکھاتے ہیں جس کا تصور انسان نے خود نہیں بنایا ہوا تھا، بلکہ یہ تصور یقیناً شیطانیت سے آیا، اور شیطانیت نے آج کے ان حکمرانوں کو اپنا اس طرح کا گرویدہ بنایا کہ یہ صبح و شام شیطان کی مسند پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاش کوئی انہیں یہ سمجھا دے کہ یہ جو لوگ اس طرح آپ کو عام لوگ نظر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو یہ خاص لوگوں کے لیے وبال بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ ملک میں ایک ایسا انقلاب آئے جو سب کچھ بہا کر لے جائے۔ ہم سری لنکا کو کیسے بھول سکتے ہیں، ہم تحریر اسکوائر کو کیسے بھول سکتے ہیں، ہم دیگر اس طرح کے جو واقعات ہو چکے ہیں کیسے بھول سکتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی اکانومی نے صرف ڈیزاسٹر کیا ہے کن کے لیے؟ ان 85-90% لوگوں کے لیے جو غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے۔ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جو ڈالرز میں پیسے لاتے ہیں اور پھر اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، ہم نے روپے کی قدر کو اس قدر کم کر دیا کہ 33.42% مہنگائی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی آمدن 33.42% کم ہو گئی ہے۔ جب وہ آمدن کم ہو گئی ہے تو جو وائٹ کالر شخص ہے وہ کیا کرے؟ یہ سوچنا پڑے گا حکمرانوں کو، ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے اتنے تلخ اور تپش والے فیصلے نہ کریں کہ لوگوں کا ضبط جواب دے جائے۔ ڈریں اس وقت سے کہ جب لوگ یہ سمجھائیں، انہیں اپنے لفظوں میں، اپنے طریقے سے، اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر کے سمجھائیں۔ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خدمت کے لیے ہیں۔ چلے خدمت کو چھوڑ دیں، صرف 50% عوام پر خرچ کر دیں، جو یہ کرپشن کرتے ہیں اس کا 50% لگا دیں عوام پر، تو عوام بہتر ہو جائے گی۔ لیکن عوام کا خیال کسے ہے؟ کیا ان کو خیال ہوگا جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے بھی انہیں 10 منٹ کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جن کے دسترخوان پر ہرن کا گوشت موجود ہوتا ہے اور ان نایاب جانوروں کا گوشت ہوتا ہے جس کا ذائقہ کبھی غریب نے چکھا بھی نہیں، وہ جو کوٹ پہنتے ہیں وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، وہ جو گھڑی پہنتے ہیں اس سے ایک خاندان اپنے سال کی گزر بسر کر سکتا ہے، جو جوتے پہنتے ہیں اور وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ غریب آدمی کی زندگی ان پیسوں سے گزر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ حکمران بنیں گے اس ملک کے جو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، لیکن ان کی جائیدادیں بڑھتی گئیں اور ملک کی جو آمدن تھی عام آدمی کی وہ کم ہوتی چلی گئی؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چند فیصد جو اشرافیہ ہے وہ ترقی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کی دولت کے انبار لگ گئے، یعنی ہن برسنے لگا اس کے ہاں، اور غریب آدمی کے پاس روٹی بھی کھانے کو نہیں بچی۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایوانوں میں بیٹھ کر ہوش بھی کریں، ایسا نہ ہو کہ جب لوگ اپنا ہوش کھو بیٹھیں تو ان کا سب کچھ کھو جائے۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ اگر آپ کو آپ کا حق میسر نہیں ہے تو اسے چھین لے۔ اقبال نے کہا تھا، بڑے سادہ انداز میں سمجھا دیا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ایسی کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔